تغنى بالقرآن وحي السماء الرباني. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد. حاضرین مجلس، ماشاءاللہ نوجوان چہرے زیادہ نظر آ رہے ہیں، اور ان میں سے بعضے وہ ہیں جو شادی کر کے خوش ہیں، اور بعضے وہ ہیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے اس لیے خوش ہے، لیکن دونوں خوش ہیں. اور آج اس عاجز کے دل میں یہ خیال آیا کہ شوہر کے ذمے بیوی کے کیا کیا حقوق ہیں، ان کو چند منٹوں میں بہت ہی جلدی سنا کر اپنی بات کو ختم کر دیں. پہلا حق یہ ہے کہ اچھے اخلاق سے پیش آنا. بیوی ہماری جان اور مال، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہے، ہمارے والدین کی خدمت، ماں باپ کی خدمت کرنے والی ہے. لہٰذا ہم اپنی بیوی کے ساتھ اتنے اچھے انداز سے پیش آئیں کہ اسے ہمارے علاوہ کسی اور کا خیال ہی نہ آئے. اچھے اخلاق سے پیش آنا، گڈ بیہیو کرنا، مس بیہیو نہ کرنا، اس لیے کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے. جیسے ہم اپنی بیٹی اور بہن کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ بھی بہتر سے بہتر، اچھا سے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرے. نمبر 2، گھر میں داخل ہوتے وقت ہنستے چہرے کے ساتھ سلام کرتے ہوئے داخل ہونا. بیوی صبح سے انتظار میں ہے، ہمارا سیٹھ سے معاملہ ہوا، جھگڑا ہوا، اور اب گھر میں داخل ہو رہے ہیں شیر بن کر. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جلاد گھر میں داخل ہو رہا ہے، اور بیوی صبح سے انتظار میں ہے. اگر ہم ہنستے چہرے کے ساتھ سلام کرتے ہوئے داخل ہوں گے تو وہ بھی مسکرائے گی، ہم بھی مسکرائیں گے، اور بیوی اور شوہر جب دونوں مسکراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل کرتے ہیں. اس لیے مسکراتے چہرے کے ساتھ سلام کرتے ہوئے داخل ہوں. تیسرا حق یہ ہے کہ ان کو دینی مسائل سکھائیں، بالخصوص حیض و نفاس کے احکام سے آگاہ کریں اور نیک اعمال کی تاکید کرتے رہیں. یہ بھی شوہر کے ذمے بیوی کا ایک اہم حق ہے. نمبر 4، ان کی تکلیفوں اور غلطیوں پر صبر سے کام لیں. غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ اب مثلا بیوی نے کھانے میں نمک کم ڈال دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سیدھی چھٹی پلیٹ اس کے منہ پر مار دی. نہیں، اس نے صبح سے آپ کے لیے محنت کی ہے. اب اگر ایک مثال اس کی دوں، چائے میں شکر کم تھی تو ہم ایک بات یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ محترمہ چائے تو بہت اچھا بناتی ہے، لیکن اپنی جو شہادت کی انگلی ہے اس کو بھی ذرا ڈبو دیا کر، تو اس کی جو مٹھاس ہے وہ چائے میں آئے گی تو چائے اور میٹھی ہو جائے گی. یہ بھی ایک کہنے کا انداز ہے. تو اس سے اس کے دل کو سکون پہنچے گا کہ شوہر میری قدر کرنے والا ہے. یہ سب باتیں جن کی شادی ہو چکی ہے ان کو ابھی سے کام آئے گی، اور جن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ بعد میں انشاءاللہ کام آئے گی، لیکن دونوں کو ضرور. اس لیے دھیان سے سنیں. ایک سے زائد عورتیں ہوں تو ان کے حقوق کی برابری رکھنا، یہ بھی ضروری ہے. چھٹا حقوق ہے بیویوں کے ناز نخرے برداشت کرنا. بیویوں کے ناز نخرے برداشت کرنا. نمبر 7، دل جوئی اور جذبات کی رعایت کرنا. نمبر 8، اچھے کاموں کی تعریف کرنا. کبھی بیوی نے اچھا کھانا بنایا، ہماری کوئی بات سن لی تو ہم اس کی تعریف کریں. آج ہمارا کیا حال ہے، دوستوں کے گھر میں بھابھی بھابھی کہہ کر خوش داخل ہوتے ہیں، وہاں سب مسکرانا، سلام کرنا، کھانا کتنا اچھا بنایا بھابھی جان آپ نے ماشاءاللہ. اپنی بیوی کی کبھی تعریف کی، اس کا کبھی دل جیتا؟ اس کا کبھی دل نہیں جیتا. پرایوں کو خوش کرنے کی فکر ہے اور اپنے دور ہوتے جا رہے اس کی کوئی فکر نہیں. اس لیے ہم اپنی زندگی کو جہنم کا نمونہ نہ بنائیں. یہ وہ اصول ہیں جن سے ہماری گھر کی زندگی جنت کا نمونہ بنے گی، یاد رکھیں. اور 9واں ہے اپنے بیوی کو وقت دینا. سب کے لیے ٹائم ہے، دوست کے لیے ٹائم ہے، دوسروں کے لیے ٹائم ہے، ماں باپ کے لیے وقت ہے، اپنی بیوی کے لیے ٹائم ہے. ہمارے شیخ حضرت مولانا صلاح الدین صاحب سیفی نقش بندی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک واقعہ سنایا، اور میں نے ایک مرتبہ نہیں 2 سے 3 مرتبہ سنا ہے کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی بہت اچھا بیان کرتے تھے. لوگ ان کے پاس آتے تھے، حضرت رات کا وقت دیں گے، تاریخ دیں گے. وہ فرماتے تھے کہ رات کا وقت آپ کی خالہ یعنی ہماری بیوی کا ہے، ان سے پہلے ہم اجازت لے لیں. اگر وہ کہیں گے تو ہم آپ
آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، بیان بھی کریں گے۔ یہ کوئی بیوی کی غلامی نہیں ہے، یہ بیوی کا حق ہے تو اس کو دینا ضروری ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ کمانے کے لیے نکلے ہیں تو وقت پر آنے کی کوشش کی جائے، یہ ضروری ہے۔ اور آخری ہے وسعت کے مطابق خرچ کرنا، فضول خرچی نہ ہو، اور کبھی کبھی کوئی جیب خرچ بھی دیا کرے، یہ بھی بیوی کا حق ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اور آخری حق ہے 12 ہوا، بقدر کفایت رہنے کے لیے گھر دیں۔ ہاں ہم 1922 میں نہ جئیں، جمعہ میں بھی میں نے کہا تھا 2022 میں جینا سیکھیں، اپنی خود کی زمین ہو، خوب کمائیں، اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اہتمام کریں، اور اپنا خود کا ذاتی گھر ہو تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری بیوی کسی کی محتاج نہ ہو، ہمارے بچے کسی کی زمین ہڑپ نہ کرے، یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حقوق پر مجھے اور آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا شمار پہلے والے لوگوں میں سے ہے جن کی شادی ہو چکی ہے اور وہ شادی کر کے خوش ہیں، تو یہ سارے حقوق مجھے ادا کرنا بھی ضروری ہے، تو میں نے اپنی نصیحت اور اپنے فائدے کے لیے تمام حقوق بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔